دو نعمت اللہ کی ایسی ہیں، اگر یہ آپ نے حاصل کر لی، آپ کو مل گئی، دنیا فتح کر لو گے آپ۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا فتح کر لو گے آپ۔ یہ دو نعمت ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر قرآن اور حدیث کھول کر ان دو نعمتوں کے فضائل پڑھو نا تو آپ کی آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی، اور آپ کو ان کی پاور کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ حضرات خود پڑھو گے جا کر۔ چلو تھوڑی بہت میں بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ رہی ہے، آپ کے جسم پر کوئی بیماری مسلط ہو رہی ہے، یا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہو تو سب سے پہلی ضمانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اگر عربک گرامر کو سمجھے نا ہم تھوڑا سا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ مع الصابرین، بلکہ اللہ نے لفظ انا لگایا ہے، اور انا کے گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں بے شک۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں آ کر یہ کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کو بھلا قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو بھلا بے شک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ کی بات پر ایسے ہی یقین کر لیں گے، ہم تو اللہ کی بات پر ایسے ہی یقین کر لیں گے۔ یعنی اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر بات تاکید سے فرمائی ہے، بات قسم کھا کر کہیں فرمائی ہے، کہیں لفظ انا لگایا ہے، کہیں لام تاکید کا آیا ہے، تو وہ صحابی رسول فرما رہے تھے اللہ تو یوں ہی کہہ دیتے، ہم تو یوں ہی یقین کر لیتے۔ سبحان اللہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھیے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو آپ اور ہم سوچیں، اللہ یہاں انا لفظ لگا رہا ہے کہ کسی کے دماغ کے اندر تردد بھی نہ آئے، کسی کے دماغ کے اندر ذرہ برابر شک بھی نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، انسان بڑا تنہا فیل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میں اکیلا ہوں، تو اللہ اس وقت لفظ انا لگا کر یہ کہتا ہے کہ تو شک مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو شک مت کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میرے لیے تو اتنی ہی ضمانت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاً تو اللہ تکلیفوں سے بچائے، لیکن دنیا کے اندر مومنین پر تکلیفیں آتی ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، تو پہلی چیز ہے صبر۔ یہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ دنیا کے ظالم بادشاہوں کو بسا اوقات جھکا دیتی ہے صبر۔ یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلا دیتا ہے صبر، اتنی زبردست چیز ہے اگر آپ صبر کا دامن تھامے ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ کچھ کر نہیں سکتے، ان کا بس نہیں چلتا ہے، اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا ان کو کوئی ستاتا ہے، لیکن کہتے وہ سب کچھ ہیں، اور پھر اخیر میں آ کر جب ان کا بس نہیں چلتا تو کہہ دیتے بھائی ہم نے تو صبر کر لیا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حقیقت میں یہ صبر نہیں ہے، اور آپ غور و فکر کر لیجئے گا، ایسے لوگوں کا پھر اللہ ساتھ بھی نہیں دیتا ہے۔ جو حقیقی معنی میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات تو میں تجربے سے بول سکتا ہوں کہ صبر کرنے کا انعام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں اگر واقعہ آپ کو بتانے لگوں، یہ وقت نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے بتانے کی، کبھی اگر آپ کی اور ہماری پرسنل ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو صبر اتنی بڑی دولت ہے، اور صبر کے بعد دوسری بڑی چیز ہے شکر۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے شکر کہ دنیا کے بڑے بڑے خزانے، آخرت کے بڑے بڑے خزانے اللہ آپ کی جھولی کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ آپ کی جھولی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور میں اگر قرآن کی آیت آپ کو سناؤں اور اس کا تھوڑا سا گرامر آپ کو سمجھاؤں نا، جیسے اس کا سمجھایا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لام تاکید کے لیے لائے ہیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صرف ایک لام نہیں ہے، اگر آپ گرامر میں جائیں نا لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی بات کی، یعنی ڈبل تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے، کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھاتا ہوں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، گارنٹی کے ساتھ بڑھاتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس نعمت ہوتی ہے، اب ناشکری کیا ہے، اس پر اگر بات کی جائے نا
تو ناشکری جلد بازی بھی ناشکری ہے. یار میرا اب تک کام نہیں ہوا، بتا میں کیا کروں، میں کرتا کرتا تھک گیا. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ناشکری کے دائرے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور پھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کر رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، یہ بھی ناشکری کے اندر آتا ہے. سمجھے نا؟ تو ناشکری مت کیجیے گا، شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا. میں نے کہا کہ یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امت محمدیہ کو، بلکہ پوری دنیا کو اتنی عظیم تھی، پوری دنیا کو، اور ہمیں بھی اتنی عظیم ہے کہ پوری دنیا کو آپ فتح کر لو گے. پوری دنیا کو فتح کرنے سے مراد کوئی جنگ ونگ کی بات نہیں کر رہا میں، یعنی پوری دنیا کے قلوب میں آپ جگہ بنا لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو کشادہ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو بہتر بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے آپ کا مقام اپنے نزدیک بڑھا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں اپنی نعمتوں کو نچھاور کر دے گا. صبر اور شکر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صبر اور شکر سے آپ قطبیت کے درجے تک پہنچ سکتے ہو، ابدالیت کے درجے تک پہنچ سکتے ہو. لیکن یاد رکھیے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ اس وقت ہیں جب آپ فرائض کی پابندی کرو، بلکہ تمام فرائض کی پابندی کرو اور گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرو. گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہے، اور فرائض جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اگر آپ پر فرض ہے، ان کو ادا کرنے کے بعد یہ فائدہ آپ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے. لیکن افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں، لیکن وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بیچ میں بتائی تھی کہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اور سب کچھ کہنے کے بعد یہ کہتے ہیں یار ہم نے تو صبر کیا تھا، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم تو یہ کہتے ہو ان اللہ مع الصابرین، ہم تو پریشان کے پریشان ہیں. بھائیو آپ سوچو آپ نے کون سا صبر کیا؟ یہ صبر چھوڑیے، آپ سب کچھ کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم نے صبر کیا. سارے داؤ پیچ آپ اپنا رہے ہو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے صبر کیا. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ صبر نہیں ہے. صبر تو کڑوا گھونٹ پی جانے کا نام ہے، رک جانے کا نام ہے. صبر کے معنی ہی رکنے کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، کوئی پریشانی آپ کو آپ کے دشمن کی طرف سے پہنچ رہی ہے، یا بعض مرتبہ آسمانی پریشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس پر گھونٹ سا پی جانا، اس پر خاموش ہو جانا اور یہ کہنا کہ جو اللہ کی مرضی تھی بھائی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو گیا، اسے صبر کہتے ہیں. اور اس کا انعام بہت بڑا ہے، شکر اور صبر. تو امید ہے کہ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صبر اور شکر کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اتاریے گا ان نعمتوں کو، اور اتارنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اخروی اعتبار سے تو بدل جائے گی، روحانیت تو بڑھے ہی بڑھے گی آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ روحانیت تو بڑھے ہی بڑھے گی، کیونکہ یہ دونوں آخرت کی سواری ہیں، صبر اور شکر. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بھائی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.